جس میں جان عطا کی، بولنے کی صلاحیت عطا کی، اچھائی برائی اس کے اندر ڈالی. جو اللہ کے نافرمان ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ یہ نیکی، یہ اچھی بات ہے اور یہ بری بات ہے. اچھائی برائی ان کے اندر بھی ہے. قوت، فکر، خیال، علم، فہم، یہ سب کچھ اللہ نے عطا کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات یعنی کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا پر پہنچتے تو رک جاتے اور فرماتے کہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما اللہ تعالی، اس کو پاکیزہ بنا. تو سب سے زیادہ بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا مولا ہے، ولی ہے. تو ہمیں بھی اللہ سے ایسے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو پاک بنائے، تقوی عطا کریں، ہمیں تقوی والی زندگی عطا کریں، پرہیزگاری ہمارے اندر ہو، پاکیزگی ہمارے اندر ہو. ظاہر ہم بہت اپنے ڈریس اپ کو سیٹ کر کے رکھتے ہیں، یہ ہمارا ڈریس ایسا ہونا چاہیے، ہم نے جاب پہ جانا ہے، ہم نے یہ والا ڈریس پہننا ہے، ہم نے شوز ایسا لگانا ہے، ہم نے ایسا دکھنا ہے، ہم نے یوں میک اپ کرنا ہے، ہم نے سٹالر ایسے اوڑھنا ہے، ہم نے دوپٹہ نہیں اوڑھنا، ہیئرز کا سٹائل ایسا ہونا چاہیے، ہیئرز کا کلر ایسا ہونا چاہیے. یہ گرلز کی باتیں بتا رہی ہوں میں آپ کو. تو اگر ہم اپنی زیادہ تر ہم اپنی ترجیحات جو ہیں اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے پہ لگاتے ہیں تو ہم تھوڑی توجہ اپنے نفس پہ بھی دیں، اپنی روح پر بھی دیں، جو کہ کبھی مرتی نہیں ہے، ختم نہیں ہوتی، جسم سے پرواز کر جاتی ہے. حساب کتاب کس کا ہونا ہے؟ روح کا ہونا ہے نا. تو جو ہماری حقیقی زندگی ہے اس وقت کیا ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. آپ کو پتا ہے کہ انسان کا دل بتاتا ہے کہ میں نے کون سا کام کیسے کیا ہے. انسان کا ضمیر اسے بتاتا ہے کہ تم نے کون سا کام کیسے کیا ہے. اچھائی اور برائی میں تمیز کرواتا ہے. ضمیر انسان کا بہترین ریمائنڈر بھی ہے. نیکسٹ دیکھیے گا آیت نمبر 8. فَأَلْهَمَاهَا پس اس نے الہام کی اسے، دل میں خیال ڈالا. ایسے الہام کرنا یا فرشتے کی طرف سے خیال ڈالنا. اب یہ جواب قسم ہے، یہاں سے آیت نمبر 8 سے سٹارٹ ہوتے ہیں. فجو رہا بدی اس کی، وَتَقْوَاهَا اور تقوی اس کا. بدی کرتے وقت انسان اپنے نفس کو پہچانتا ہے، میں برا کر رہا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ مانے نہ مانے، اس کے اندر اکڑ آ جائے کہ میں کیوں مانوں جی، یہ کون ہوتا ہے، میں ٹھیک کر رہا ہوں. یہ پہچان انسان کے اندر فطرتی ہے کہ انسان یہ برائی کر رہا ہے، انسان یہ کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں کو پہچاننے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس پہ توبہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، توبہ کو قبول بھی کریں اور بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. نیکسٹ آیت نمبر دیکھیے گا 9. اللہ تعالیٰ نے نا انسان کے اندر اچھے اور برے کی پہچان رکھی ہوئی ہے نیچرلی. رب کو نہ ماننے والوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، ہم ایسا کریں گے تو ٹھیک ہے، ہم ویسا کریں گے تو وہ برا ہے. تو ہم تو رب کو مانتے ہیں نا. کیا ہم رب کی مانتے ہیں؟ رب کو تو مانتے ہیں، رب کی بھی ماننی ہے ہم نے. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 9 دیکھیے گا. قد یقیناً افلح وہ فلاح پا گیا، من جس نے زکاہا پاک کیا اسے. کتنی خوبصورت سی بات ہے نا. فلاح، کامیاب ہو گیا وہ. کون کامیاب ہوا؟ یقیناً وہ فلاح پا گیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ کامیاب ہو گیا جس نے پاک کیا اسے. کسے پاک کیا؟ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ آیت نمبر 8 میں اور آیت نمبر 7 میں نفس کی بات ہو رہی ہے نا. اسی چیز کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اس نے کامیابی حاصل کی. تو ہم کامیابی کسے سمجھتے ہیں دراصل؟
ہم کامیابی جو سمجھتے ہیں وہ اسی چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے تو ہم کامیاب انسان ہیں، ہمارے پاس اتنا نالج ہے تو ہم کامیاب ہیں. ٹھیک ہے، علم بھی بہت ضروری ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن اصل کامیابی جو ہمیں سورہ شمس سے پتہ چل رہی ہے وہ یہی ہے، قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ فلاح پا گیا جس نے پاک کیا اپنے نفس کو، اپنے نفس پہ جس نے کام کیا. اس کو بھی پاک کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ کام کس نے کرنا ہے؟ اس پہ بھی کام ہم نے خود کرنا ہے. میں نے اپنے نفس پہ کام خود کرنا ہے، آپ نے اپنے نفس پہ کام خود کرنا ہے. میں آپ کو شاید علم دے دوں جو میرے پاس ہے موجود، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے، لیکن اگر آپ خود، آپ کی مرضی نہیں ہے اس پہ عمل کرنا، تو میں آپ کو زبردستی نہیں کروا سکتی. بہت سے لوگ آئے ہیں یہاں پہ، قرآن کی کلاس انہوں نے لی ہے، کافی دن ریگولر بھی رہے ہیں، لیکن ابھی نہیں ہے، تو میں کیا انہیں زبردستی رب کا کلام جو ہے پہنچا سکتی ہوں کہ نہیں آپ نے مسٹ آنا ہی آنا ہے؟ ہرگز نہیں. ہمارے دین میں جبر بالکل نہیں ہے. ہاں، کسی کو نیکی کا حکم دو کہ آؤ آپ اس طرف، لیکن ہم جبر نہیں کر سکتے اگر اس کا اپنا من نہیں ہے، اگر اس کا اپنا ارادہ نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس کو بھی پاک کرے اور وہ فلاح پا لے. افلاح، قد افلاح، یقیناً وہ فلاح پا گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے اس دنیا میں، کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، لیکن بہترین مومن وہی ہے جو ہر لمحے اپنی ذات کو پاک صاف کرنے میں، یعنی کہ کوشش میں رہے. ایک دن کوئی غلطی ہو، کوشش کرے اگلے دن وہ نہ ہو. غلطیاں ہو جاتی ہیں، ایسا کوئی نہیں ہے کہ کوئی کہے گا کہ نہیں میں پرفیکٹ ہوں، مجھ سے تو کوئی غلطی ہوتی نہیں ہے. میں خود ہوں یہاں پہ آپ کے سامنے ہوں، ٹھیک ہے، آپ ہی کی طرح کی ایک انسان ہوں، بہت سی غلطیاں ہو بھی جاتی ہیں. پھر اپنا ضمیر جب مجھے ریمائنڈر دیتا ہے تو میں رب سے معافی مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو معاف